بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ہماری موٹیویشن میں بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہماری عام زندگی میں ہم کام کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، دی آرٹ آف ہیومن ریلیشن، یعنی انسانی تعلقات کا فن۔ یہ جب تک کسی آدمی کو نہیں آتا یا نہیں ہوتا تو زندگی میں چلنا دوبھر ہو جاتا ہے اور کامیابی تو درکنار دور کی بات۔ تو اس کے لیے ایک شخصیت ہیں، ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے کہ 39 بڑے آدمی، 39 سکسیسفل پیپل۔ تو انہوں نے ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے جس کو بڑا آرٹ تھا ہیومن ریلیشن کا، لوگوں سے ملنے کا اور انہیں قائل کرنے کا۔ تو یہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس شخصیت کا نام ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں، ان کا نام ہے لوویل جیکسن تھامس۔ تو لوویل عام فارم میں اسے کہا جاتا تھا، جیکسن ان کا خطاب تھا، تو تھامس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی انٹروڈکشن ہے کہ 1981 میں ان کی ڈیتھ ہے، 89 ایئر ان کی ٹوٹل عمر تھی۔ تو براڈ کاسٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، ٹریولر بھی تھے، ڈاکومنٹری بناتے تھے، ایکٹر بھی تھے، بہت بڑی خوبیاں تھیں۔ تو کہتے ہیں 1916 کی بات ہے، ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ مجھے ایک لینڈ لائن پہ فون آئی۔ تو فون آئی تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہیں جو لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پرنسٹن یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے الاسکا میں ایک تقریر کرنی ہے، اس کے لیے آپ سے کچھ مجھے ٹپس لینے ہیں اور ڈسکس کرنی ہے۔ تو دوسرے دن وہ ملے، انہوں نے اپنا نام مجھے لوویل بتایا، لوویل جیکسن تھامسن۔ جب ملے تو کہتے ہیں میں 15 سے 20 منٹ کی اس کی گفتگو اور ملنے سے سمجھ گیا کہ یہ بہت پروقار شخصیت ہے اور اٹریکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح مجھ سے سوالات کیے تو مجھ سے تقریباً سارا جو نچوڑ تھا انہوں نے لے لیا۔ تو جیسے ہی ہم آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد بچھڑے ہیں، گڈ بائی کیا ہے، تو میں نے ایک آئیڈیا، ڈیل کارنیگی کہتے ہیں، لگا دیا کہ یہ شخص بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تو ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں اکثر میری پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی ہیں، مگر یہ پیشن گوئی میری بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ٹائم میگزین نے لکھا کہ لوویل ایک سال میں 40,000 پاؤنڈ کما لیتا ہے۔ اب یہ 1916 سے چند سالوں کی بات ہے کہ اس وقت وہ کما لیتا ہے۔ تو ٹائم میگزین نے اسے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس کی شخصیت کو کھنگالا، آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا یہ بلا کا ایک آدمی ہے جس میں بہت بڑی خوبیاں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے جب تعلیم حاصل کرنی تھی یونیورسٹی میں تو اس کے پاس اس کے ایڈمیشن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں جہاں وہ لیکچرشپ کرتا تھا تو انہی پروفیسر کو صبح سویرے ان کے باڑے میں جا کر وہ جانوروں کا دودھ دھویا کرتا تھا، دودھ نکالا کرتا تھا۔ اس کے بعد چند پیسے ملتے تھے تو وہ انہیں جمع کرتا تھا۔ کہتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی تھی تو اس میں مختلف کام کرتا تھا، کبھی ہوٹلز میں جا کے ویٹر بن جاتا تھا، کبھی سونے کی کان میں کام کرتا تھا، کبھی طرح طرح کے کام کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آہستہ آہستہ اسے ریڈیو میں کام مل گیا، ریڈیو کا براڈ کاسٹر بن گیا۔ کہتے ہیں 1930 کی بات ہے، 1930 میں امریکن ریڈیو پہ 5 دن ایک ہفتے میں وہ پروگرام کرتا تھا۔ کہتے ہیں یہ امریکن ریکارڈ ہے ریڈیو کی دنیا میں کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا براڈ کاسٹر نہیں آیا جو اتنے سارے پروگرام کیے۔ کہتے ہیں ان کا ایک ٹریڈ مارک تھا، وہ جب بھی پروگرام ختم کرتا تو کہتا گڈ بائی ٹل ٹمارو، کل کے لیے خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ ریڈیو کی کیلکولیشن میں یہ ورڈ جب کمپائل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس الفاظ کو کمپائل کیا جائے تو 10 کتابیں منتخب کی جا سکتی ہیں، جمع کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں انہیں سیاحت کا بڑا ہی شوق تھا اور وہ دنیا تک گھوما، انڈیا تک آیا، اور مشکل حالات میں بھی۔ کہتے ہیں کہ جب فرسٹ ورلڈ وار لگی تو اس میں صدر ولسن تھے، ان کے پی اے نے ان کی ایک تقریر سن لی تھی، اتنے گرویدہ ہو گئے کہ انہوں نے صدر ولسن سے ریکمنڈیشن کی اور انہیں کہا کہ اس شخص کو سیاحت اور تصویروں کے لیے بھیجا جائے کہ یہ فوجیوں کی تصویر نکالے وار میں اور وہ حوصلہ مند ثابت ہو۔ کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں لوویل جیکسن تھامس کی یہ کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے وہ تصویریں جنگ میں نکالی جہاں یورپ میں کوئی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ لوویل تھے، انہوں نے وہاں سے تصویریں نکالی اور فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جرمن امریکن وار لگی، اس میں بھی یہی حالت تھی، جرمنی میں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ لوویل تھے کہ وہاں سے وہ پوری ڈاکومنٹری لے آئے بنا کر، اور اس کے بعد ان کا بڑا نام بنا۔ کہتے ہیں یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، دی 7 ونڈر آف دی ورلڈ، یہ ان کی ڈاکومنٹری ہے، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، یہ لوویل نے بنائی تھی، خود انہوں نے وہاں پرفارم کیا تھا۔ بہت سے ایسے دنیا کے ممالک ہیں، یہ انہوں نے ٹرینڈ دیا ٹریولرز کا کہ آپ وہاں جا کر ڈاکومنٹری بنائیں
اور کتابیں لکھیں۔ اور بڑی حیرت کی بات کہ لوول 40 کتابوں سے زائد کے رائٹر ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے نام بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ لارنس آف عربیہ کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے وتھ لارنس عربیہ کتاب لکھی ہے، دریائے خیبر سے آگے کتاب لکھی ہے، اور وہ لوگ کبھی نہیں مریں گے، اس میں انہوں نے مزدوروں سے انٹرویو کیے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جا کر انہیں کہا ہے کہ آپ لوگ جب تک محنت کرتے رہیں گے آپ لوگ کبھی نہیں مریں گے، اور کتاب کا کیپشن دے دیا وہ لوگ کبھی نہیں مریں گے۔ کہتے ہیں کہ لوول اتنی زیادہ خوبیوں کا مالک تھا کہ اگر کوئی اسے دشمن بن کر آ جائے تو دوست بن کر نکلتا تھا۔ اس کے لیے ڈیل کارنیگی ایک ایکسپیرینس لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے پورے زندگی میں قرض کی دلدل میں ڈوب گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سارے قرض خواہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور سب اس کے گھر پر چلے گئے اور انہیں کہا کہ ہم تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لے لیں گے جب تک تم ہمیں قرض ادا نہیں کرو گے۔ اب کہتے ہیں یہ آرٹ آف ہیومن ریلیشنز تھا۔ انہوں نے کہا میرے گھر کی ساری چیزیں لے جاؤ، صرف یہ کیمرہ چھوڑ دو، اگر یہ کیمرہ لے گئے تو میں آپ کا قرض آپ کو ادا نہیں کر سکوں گا۔ اور وہ کیمرہ چھوڑ گئے اور اسے کہا کہ اس کیمرہ کے توسط سے میں آپ کا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ کہتے ہیں جتنے بھی قرض خواہ تھے جب گھر سے نکلے ہیں تو ان سے بغل گیر ہوئے ہیں، ہینڈ شیک کیا ہے اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ نکلے ہیں۔ کہتے ہیں ڈیل کارنیگی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا ایک ایک پیسہ انہوں نے ادا کر دیا، اور اس کے بعد تمام قرض خواہوں کو آفر کی کہ اگر تمہیں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے انہیں کامیاب رکھا۔ اب دو چیزیں کون سی؟ زندگی میں کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، کہتے تھے وہ اپنے آپے سے باہر نہیں نکلتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی شخص نے اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ اور دوسرا اصول کہتے ہیں آرٹ آف ہیومن ریلیشن اتنا تھا کہ اگر دشمن اسے یہ چاہے کہ میں گولی مار دوں گا مگر وہ اس سے ملنے کے بعد اس کا دوست بن جاتا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی کئی ایسے واقعات آ گئے، جرمن امریکن وار میں بھی ایسے واقعات آ گئے، اور صدر ولسن نے ان سے ملاقات کر کے اسے یہ کنٹریبیوشن دیا تھا کہ تم وہ شخص ہو کہ اگر جنگ میں بھی چلی جاؤ تو امن کے ساتھ لوٹ آؤ گے، وہ خطہ بھی پرامن رہے گا اور تم بھی پرامن رہو گے۔ تو ہمیشہ زندگی میں یہ اصول اپنائیں کہ آپ اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ اتنا امن رکھیں کہ جس کے ساتھ بھی ملیں تو وہ بھی امن کے ساتھ گزارے، وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔